हेलो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल की बात की जाए तो हजरत मोहतरम हजरत हसन बिन साबित कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल का मामला तो ये है कि ऐसा ऐसा आज तक मेरी आंखों ने कोई इंसान देखा ही नहीं और मेरी आंखें देखती भी क्यों कर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कोई बनाया ही नहीं, ऐसा किसी माँ ने बच्चा जरा ही नहीं। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको बेहद और बेहिसाब अता किया है। क्या अता किया है? बात करते हैं इल्म गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता किया है तो बेहद और बेहिसाब अता किया है। हजरत मोहतरम इतना अता किया है ना आज से पहले किसी को इतना अता किया गया और ना आज के बाद किसी को इतना अता किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब इतना अता किया, इतना इल्म अता किया कि कुरान पाक में फरमा दिया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको सब बता दिया। तो सरकार आला हजरत ने फरमा दिया, क्या फरमा दिया? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या सरकार आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मोहतरम इन्ना अतैनाकल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको बेहद और बेहिसाब अता किया है। क्या अता किया है? अगर बात करते हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की यानी सखावत की तो हजरात मोहतरम इस दर पर यानी जो भी आया हजरात मोहतरम वो ताजदार बन गया। हजरात मोहतरम इस हुस्न नबुव्वत से जिसको भी निस्बत हो गई वो कुछ ना कुछ बनकर चमका। जब इस हुस्न नबुव्वत से यानी अबू बकर को निस्बत हो गई तो सदाकत का ताजदार बन गया। जब इस हुस्न नबुव्वत से हजरत उमर को निस्बत हो गई तो अदालत का शहसवार बन गया। जब इस हुस्न नबुव्वत से उस यानी उस्मान ज़ुन्नुरैन को निस्बत हो गई तो हजरत मोहतरम सखावत का बादशाह बन गया। जब इस हुस्न नबुव्वत से यानी मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा को निस्बत हो गई तो शुजाअत का शहसवार बनकर चमका। हजरत मोहतरम जब इस हुस्न नबुव्वत से निस्बत हो गई हजरत इमाम हसन को तो इमाम यानी इमामत के ताजदार बन गए। जब निस्बत हो गई इमाम हुसैन को तो शहीदों के इमाम बन गए। जब निस्बत हो गई नौमान बिन साबित को तो हजरत मोहतरम इमाम आज़म बन गए। जब निस्बत हो गई अब्दुल कादिर को तो गौसे आज़म बन गए। जब निस्बत हो गई मुस्तफा रज़ा खान को तो मुफ्ती आज़म हो गए। जब निस्बत हो गई हजरत मोहतरम अहमद रज़ा खान को तो सरकार आला हजरत हो गए और फरमा गए वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको बेहद और बेहिसाब अता किया है। क्या अता किया है? अगर बात करते हैं औलाद की तो हजरत मोहतरम दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नजर आती है। कोई हजरत मोहतरम हजरत यानी मुहिजुद्दीन के नाम से मशहूर है, कोई मुईनुद्दीन अजमेरी के नाम से मशहूर है, कोई अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी के नाम से मशहूर है, कोई हजरत मोहतरम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से मशहूर है, कोई निजामुद्दीन औलिया के नाम से मशहूर है, कोई हजरत मोहतरम यानी कि मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम वारिस पाक के नाम से मशहूर है, कोई मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से मशहूर है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी औलाद दी है तो बेहद और बेहिसाब अता की है। रब ने फरमाया महबूब हमने आपको बेहद और बेहिसाब अता कर दिया। तो हजरात कोने कोने में रसूलुल्लाह की औलाद नजर आती है और जब औलाद की बारी आती है तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर
تیرا سب گھرانہ نور کا. ہائے ہائے واہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تنا دے ڈال صدقہ نور کا. آج حضرات محترم صرف ایک حدیث پاک سماعت کر لیں اور میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. یعنی یہ حدیث پاک امام بہقی نے، امام طبرانی نے، امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے. اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ عن عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يكشف عن بصري فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فامره صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الى ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم شفعه فيا فذهب ثم رجع وقد كشف الله عن بصري وفي روایت البہقی فقام وقد ابصر. یعنی حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اور معزز سامعین اکرام حضرت عثمان ابن حنیف کیا فرماتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی، ایک اندھا صحابی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میں دنیا کی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں دنیا کے ان حسین نظاروں کو نہیں دیکھ سکتا، میں دنیا کی بہاروں کو نہیں دیکھ سکتا، میں دنیا کے پہاڑوں کو نہیں دیکھ سکتا، میں زمین کا رنگ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، آسمان کا رنگ کیسا ہے اس کو نہیں بتا سکتا، ہرا رنگ کیسا ہوتا ہے، یہ درخت ہرے بھرے کیسے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا، گلاب کا پھول لال ہے اس کو نہیں جانتا یہ لال کیسا ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بینائی واپس کر دے، مجھے بینائی عطا کر دے، میری آنکھوں کی روشنی عطا کر دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں. اگر تو چاہے، چاہت پوچھ رہے ہیں صحابی اپنے صحابی کی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو تو صبر کر لے. اگر تو چاہے تو صبر کر لے تو تیرے لیے یہ بہتر ہوگا. لیکن وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دعا کر دیجئے. حضرات محترم ہر انسان چاہتا ہے اگر ایک آنکھ ہے تو دوسری بھی مل جائے، اگر حضرات محترم 10 روپے ہیں تو 10 اور مل جائیں، اگر حضرات یعنی کروڑ پتی ہے تو وہ چاہتا ہے 1 کروڑ اور مل جائے. ایسے ہی وہ صحابی جن کے پاس دونوں آنکھیں ہی نہیں ہیں، جنہوں نے دنیا کے نظاروں کو دیکھا ہی نہیں، دنیا کی بہاروں کو دیکھا ہی نہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دعا کر دیجئے میں دنیا کی بہاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا کے نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی وضو کرو اور اچھا وضو کرو. وَيَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ اس دعا کے ذریعے دعا کیجئے. حضرات محترم اب وہ صحابی رسول یعنی وضو کرتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا بتاتے ہیں. اب وہ دعا کرتے ہیں اے مولا تبارک و تعالی، اے خالق ارض و سما، اے مولا، اے زمین کے پیدا کرنے والے خدا، اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے رب، اے پروردگار تمام یعنی اونچے اونچے تناور پہاڑوان پر بنانے والے خدا، اے مولا تو نے ان درختوں کو بنایا ہے. پروردگار میں تجھ سے جو تیرا پیارا حبیب ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سارے پیغمبروں کا پیغمبر ہے، سارے رسولوں کا رسول ہے، اس رسول کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار عالم میری آنکھوں کی بینائی مجھے عطا کر دے. حضرات محترم اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب کی قسم آپ بھی میری سفارش کیجئے. حضرات محترم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. ہوا کیا فذهب تو وہ صحابی رسول گئے، ثم رجع پھر واپس ہوئے. وقد کشف اللہ عن بصری کس حالت میں واپس ہوئے؟ حضرات محترم اس حالت میں واپس ہوئے کہ جب آئے تھے، جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے اندھے تھے، لیکن جب واپس ہوئے ہیں تو حالت یہ ہے درختوں کو دیکھ سکتے
ہوتا ہے. زمین کو دیکھ سکتے ہیں, زمین کا رنگ کیسا ہے, آسمان کو دیکھ سکتے ہیں, آسمان کا رنگ کیا ہے, دنیا کے نظارے کیا ہیں, دنیا کی بہاریں کیا ہیں, سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اور امام بہقی فرماتے ہیں کہ فقام وقت ابصر, یعنی جیسے ہی صحابی کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی. حضرات محترم, ایک رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو دیکھیے, اندھے کو آنکھیں عطا کر رہے ہیں, جو بے اولادہ ہے اسے اولاد عطا کر رہے ہیں, جو بے زبان ہے اسے زبان عطا کر رہے ہیں. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں منگتا تو رہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو, منگتا تو رہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتا کا بھلا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بے حد اور بے حساب عطا کیا ہے, اولاد بے حساب عطا کی ہے, دولت آپ کو بے حساب عطا کی تھی. دولت تو اتنی عطا کی کہ رسول پاک نے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا لو شئت لسارا ما یہذا الجبل ذہبا, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلنے لگے. تو دولت بھی اتنی عطا کی تھی, لیکن وہ غریبوں کا مسیحا اپنی زندگی کو غربت میں گزار کر دکھا گیا اور بتا گیا اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماننے والوں, جس طرح تمہارے پیغمبر نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تم بھی اسی نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا, دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, بھائی محترم طاہر رضا رامپوری, بھائی محترم طاہر رضا رامپوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو دولت بے حساب عطا کی, حسن و جمال بے حد اور بے حساب عطا کیا, اولاد بے حد اور بے حساب عطا کی. بات کی جائے امت کی تو ساری امتوں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرات محترم دیکھیے تو ہمیں اللہ رب العزت نے محبوب بھی وہ عطا کیا ہے جس کو سب کچھ بے حد اور بے حساب عطا کیا ہے. انا اعطینا کل کوثر, بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بے حد اور بے حساب عطا کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے سنانے میں اور آپ کے سننے میں جو لغزشات ہوئی ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے, اور ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے, اور ہمارے بھائی کی جو شادی ہے ان کی شادی کو شادی خانہ آبادی اور مبارکباد عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, حق لا الہ الا اللہ.